آقا فرماتے ہیں میرا قہر جوش میں آتا ہے کہ تمہیں برباد کر دوں اور سارے انعام میرے، سارا کھانا میرا، سارا پینا میرا، اور جب میں نے تجھے حکم دیا کہ یہ تیرا سر میرے لیے ہے تو تو پھر اس سر کو جگہ جگہ جھکاتا پھرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یقین جانو صرف اسی مسئلے پہ مار کھائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی کا رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، مکان دکان کا تنازع نہیں، رنجش نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جو صادق الامین ہے، مخبر صادق ہے، ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ سچے ہے، سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں، سب سے زیادہ شرافت والے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرافت ختم ہے، لیاقت ختم ہے، دیانت ختم ہے، امانت ختم ہے۔ اس نبی کے چہرے پہ لوگوں نے پتھر مارے تو آخر کیوں؟ یقول ربی اللہ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله۔ خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے چینل اعلان حق ATM پر۔ حاضر ہوں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب کا شرک اور قبر پرستی کے موضوع پر بہترین بیان۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کا مالک میں، رات کا مالک میں، دن کا مالک میں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات میں سے دن بنانے والا میرے سوا کون ہے، اور دن میں سے رات کو پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ اور بڑے بڑے تم نے بریک لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تم نے انتظام کیے ہوئے ہیں، تم نے گاڑیوں میں بڑے بڑے اشارے لگا رکھے ہیں۔ منہ دائیں طرف مڑنے کا الگ اشارہ ہے، سجے مڑنے کا الگ اشارہ ہے، رائٹ اشارہ الگ ہے، لیفٹ اشارہ الگ ہے۔ اور اشارے بنانے والوں پھر بھی سینکڑوں آدمی روزانہ مارتے ہو۔ فرمایا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ ایک دن کو بتاؤ سورج اور چاند کی کبھی ٹکر ہوئی ہو، کبھی ستارے ٹکرائے ہو، کبھی دن رات ٹکرایا ہو؟ تم نے بڑی بڑی کاراگری کر رکھی ہے، نئی سے نئی گاڑیاں آتی ہیں، نئے سے نئے طریقے کار آتے ہیں، ہزاروں قسم کے سگنل بناؤ، ہزاروں قسم کے طرح طرح کے طریقے اختیار کرو ٹریفک کے، اور تیری ٹریفک کا روز خطرہ، میری ٹریفک قیامت آ سکتی ہے مگر خطرہ کوئی نہیں۔ آسمانی نظام میرا، زمین کا سارا نظام میرا۔ میرے حکم کے بغیر پتا تو حرکت کر کے دکھائے، پتا نہیں ہل سکتا۔ اور فرمایا میرے بندے کمال ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، پر تیری سمجھ میں آج تک آیا بھی میں ہی نہیں۔ آج تک مجھے ہی نہیں سمجھا، اور تو یوں ہی سمجھ لے یہ آنکھ دینے والا کون ہے؟
15वें दिन जेब में कार्ड है, हाथ में ठेला है, तशरीफ ले जा रहे हैं। कहाँ चले कि चीनी लाने चले हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये अरबों खरबों की तादाद में केले खाते हो, कभी मैं भी डिपो पे गया? अल्लाह पूछता है मुझे भी कभी लेन में लगे हुए देखा? ये संतरे, ये माल्टे, ये केले, ये आम तमाम मीठे हैं। अरे मैं वो हूँ, अपना सुबह दिन अंदर अंदर चलाता हूँ और वही कायम कर देता हूँ, न मीठा ज्यादा हो न कम हो, ताकि मेरे बंदों को सफरा न हो जाए। और मेरे बंदे, मैं तुझे सफरा नहीं होने देता तो मुझे छोड़कर गैरों को जाके सजदे करता। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मुर्दे से जिंदा बनाने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, जिंदा को मुर्दा बना देने वाला मेरे सिवा कोई नहीं। वतर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बगैर हिसाब के खाते हो, जितना दो थोड़ा ही माल थोड़ा ही कहते हो। बड़े से बड़े कारोबारी से पूछो क्या हाल है, अगर जी दाल रोटी चल रही है। पता नहीं कोफ्ते किस तरह चलेंगे, फिर तो क़यामत में चलेंगे कोफ्ते, अगर अब भी नहीं चलते तो। हर आदमी फरमाया मेरे बंदे, बीवी मैंने दी, बच्चे मैंने दिए, ये खिलौने हैं तेरे लिए बच्चे, ये खाना पीना, जवानी, सेहत, तंदुरुस्ती, ये मकान, ये सब कुछ मैंने दिया। अब मुसीबत ये अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा कहर जोश में आता है कि तुम्हें बर्बाद कर दूं और सारे इनाम मेरे, सारा खाना मेरा, सारा पीना मेरा। और जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि ये तेरा सर मेरे लिए है तो तू फिर इस सर को जगह जगह झुकाता फिरता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने यकीन जानो सिर्फ इसी मसले पे मार खाई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी का रिश्ते नाते का झगड़ा नहीं, जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, मकान दुकान का तनाजा नहीं, रंजिश नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस जो सादिकुल अमीन है, मुखबर सादिक है, सारी कायनात से ज्यादा हसीन है, सारी कायनात से ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा सच्चे हैं, सबसे ज्यादा अखलाक वाले हैं, सबसे ज्यादा शराफत वाले हैं। रब्बे गुल जलाल की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शराफत खत्म है, लियाकत खत्म है, जहालत खत्म है, अमानत खत्म है। उस नबी के चेहरे पे लोगों ने पत्थर मारे तो आखिर क्यों? यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़ाल रजुलुन मुमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ये भी बड़ा जुर्म है, यूं कहना कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, मुझे वही पालता है, मुझे वही संभालता है। और जिस दिन उसकी तरफ से अजल आ जाएगी, मौत का पैगाम आ जाएगा, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर एक सांस के लिए जिंदा नहीं रख सकती। इस यकीन को बनाने के लिए 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और खुदा की कसम इसी मसले की वजह से
اور واقعات تو قرآن کریم میں ہے کہ کس پیغمبر نے مصیبت نہیں اٹھائی, کون سا تخت پہ بیٹھا رہا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہی لے لو, کس قدر پریشانی, کس قدر تکلیف ہے, گھر والے, وطن والے, برادری والے, کوئی بھی چین لینے نہیں دیتا. ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ستایا ہے مخلوق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور خدا کہتا ہے اور کوئی بات نہیں, بات صرف یہی تھی کہ وہ کہتے تھے پروردگار ایک اللہ کی ذات ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی سب کی بگڑی بنانے والا وہی ہے. اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سید القونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم, اور صدیق اکبر سے لے کر بلال تک 1,29,000 صحابہ کرام کی یہی تعلیم. اہل بیت اور زام کی یہی تعلیم ہے. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کیا. بڑی بڑی مصیبتیں آئی, چکی چلاتی تھی, ہاتھوں میں گچے پڑ گئے, پانی بھر کے لاتی تھی جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. یوں آتا کتابوں میں کہ یہاں کندھے پہ مشکیزہ اٹھانے کا نشان پڑ گیا تھا, اور فاقے پہ فاقے کاٹے خاتون جنت نے. اس نے تو نہ کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھے. آج کسی جگہ کو درخت بنا رکھا ہے تو اس درخت سے حاجت روائی ہو جاتی ہے, کسی جگہ کسی چشمے کو بنا لیتے ہیں, کسی جگہ کسی قبر کو بنا لیتے ہیں. کیا رب العالمین ہماری حرکتوں کو دیکھتا نہیں؟ اور دوستو یقینی بات ہے, میری سمجھ میں تو اب یہی بات آئی کہ مسلمان جو اب چاروں طرف ذبح ہو رہا ہے, کٹ رہا ہے, اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جب غیروں کی طرف گئے تو اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی. کل لبنان میں کٹے, سری لنکا میں کٹے, کشمیر میں کٹتے رہتے ہیں, اب بے شمار مسلمان آسام میں کٹ گئے. زمین مسلمان کے خون سے رنگین ہے. آخر کیا وجہ ہوئی ہم مر نہیں آئے اس دنیا میں؟ دوستو مسجد میں بیٹھے ہو, میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہی کلمہ پڑھتے تھے. جو نماز تم پڑھنے آئے ہو یہی سجدہ, یہی رکوع, یہی اتحیات اور یہی درود شریف اور یہی دعائیں اور یہی قرآن کریم طارق بن زیاد پڑھتے تھے. یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا جو آج تیرے پاس ہے. یہی اذان تھی, یہی تکبیر تھی, وضو کا یہی طریقہ تھا, غسل کا یہی طریقہ تھا, مسجدیں تھی, اللہ اللہ تھی. آخر کیا وجہ ہے؟ جو ان کے پاس اسباب تھے ہمارے پاس بھی وہی ہے. ارے پورے اسپین پر 3 آدمی چھا گئے اور آپ 3 عرب نہیں چھا سکتے. الہ الا اللہ, لا الہ الا. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے اندر سے تیرتے ہوئے جس کشتی سے سرکار دو عالم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے ہوئے 3 غلام گئے, 3 آدمیوں کا لشکر ہے, 3 آدمیوں کی جماعت ہے. ان کا جو امیر تھا جب کنارے پہ زمین پہ پہنچے خشکی پہ, اس امیر نے کشتی کو آگ لگا دی.
पूछा कि वो अमीर साहब ये क्या कर रहे हो, आग लगा रहे हो कश्ती को, ये तो काम की चीज है, हम इस पे तो सफर करके आए थे समंदर का। फरमाया हाँ हाँ, मुकाबला बड़ा सख्त होगा, एक तरफ पूरा मुल्क होगा और एक तरफ काली कमली वाले के 3 गुलाम होंगे। मुकाबला बड़ा सख्त है, कहीं ऐसा ना हो कि इस किश्ती का सहारा पीठ दिखाने पर मजबूर कर दे, भाग चलो। मैंने जानकर इसलिए कश्ती को आग लगा दी ताकि दिल में ये बात रहे कि अब जाओगे कहाँ, कश्ती भी खत्म है, अब तो अल्लाह का नाम है, तलवार है, चलाओ और शहीद हो जाओ। फिर तारीख शाहिद है कि 3 सहाबा, 3 सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम पूरे स्पेन की फौज के सामने गालिब आए। लश्कर था, मुल्क था, हुकूमत थी, इक़्तिदार था, आवाम थे, सारे के सारे मुशरिक थे, सारे के सारे खुदा के सिवा गैरों की पूजा किया करते थे। 3 तौहीद परस्त आए, 3 सरकारे मदीना के गुलाम आए, पूरे मुल्क के निजाम को पलट के रख दिया। एक और बात अर्ज कर दूं, तवज्जो करें। ये तो सबको पता है कि पेशाब नापाक है, पलीत है, पखाना पलीत है, खून पलीत है, मुर्दार पलीत है, ये तो सबको पता है। लेकिन जब कुरान करीम का 10वां सिपारा पढ़ते पढ़ते सूरे तौबा के अंदर से गुजरोगे, एक आयत आएगी, इन्नमल मुशरिकून नजसुन। देखा नहीं, बात कुरान ने बताई तुम्हें, तुम्हारे मेरे लिए नहीं है, कुरान तो पहले से आया हुआ है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पेशाब की पलीती तो ऐसी है कि धो लो तो पाक, पखाने की पलीती ऐसी है धो लो तो पाक, खून की पलीती ऐसी है पानी में धो लो तो पाक। और फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। फरमाया शिर्क ऐसी पलीती है, अरे 7 समंदरों में होते दे लो फिर भी पाक नहीं। शिर्क ऐसी पलीती है, कुरान ने जो कहा निजस, बिल्कुल पलीत है शिर्क। फरमाया अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। और लोगों ऐलान कर दो, साफ साफ कहो, खबरदार आइंदा किसी शिर्क करने वाले पलीत को काबे के करीब आने की इजाजत नहीं। किसी को भी जो कब्र का तवाफ करता है उसे क्या हक है कि वो बैतुल्लाह का भी तवाफ करे। जो कब्रों के गिलाफ को चाटता है उसको बैतुल्लाह का गिलाफ चाटने का क्या हक है। जो कब्रों में गए हुए बुजुर्गों की चौखटों को चाटता है, फरमाया वो मेरे मकाम मुंतज़िम पे क्या लेने आया फिर। खलकत का हाल तुम्हारे सामने है। खुदा की कसम, ताज्जुब से बाला तर होकर कुरान करीम पढ़ा करो, थोड़ी सी अरबी सीख लो मुसलमानों। और मुसलमानों, तुम्हें अपने नबी की जुबान से प्यार होना चाहिए, तुम्हें अल्लाह की बोली से प्यार होना चाहिए, तुम्हें काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली से प्यार होना चाहिए, तुम्हें सहाबा किराम की बोली से प्यार होना चाहिए, तुम्हें अहले बैत की जुबान से प्यार होना चाहिए। काश तुम थोड़ा सा तर्जुमा समझते तो फिर तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता था। तो कुरान करीम के जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमाया, ईमानदारों
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू। अल्लाह पाक का ये मकसद नहीं इस आयत में कि अगर कोई तुम्हारे घर का आदमी मर जाया करे तो सब्र किया करो। हमारे यहाँ तो सब्र का लफ्ज सिर्फ एक ही जगह बोला जाए तो कोई मर गया, अच्छा भाई सब्र करो, हमने भी सब्र किया। इस कुरान की आयत का ये मफहूम हरगिज नहीं कि अगर कोई मर जाया करे तो सब्र किया करो, अगर माल का नुकसान हो जाए तो सब्र किया करो, बल्कि मकसद ये है कि जब अल्लाह के नाम की वजह से लोग तुम्हें मारे तो तुम सब्र किया करो। क्या थोड़ी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने, मगर अल्लाह पाक फिर भी फरमाते हैं फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। काली कमली वाले इतना सबर कर जितना बड़े बड़े रसूलों ने सबर किया है। अंदाजा लगा, सर सजदे में रखते हैं, ऊंट का ओझ ऊपर लाके डाल दिया जाता है, सर मुबारक पे कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता है, और पहाड़ की खाड़ के ऊपर खड़े हैं, इस कदर जोर से धक्का दिया लहू की धार दूर जाके पड़ी, इतनी मार खाई, प्यारे चचा का एक नहीं दो नहीं 4 टुकड़े अपनी आंखों से देखे, बड़े बड़े हसीनों के टुकड़े देखे, फिर भी अल्लाह पाक फरमाए फस्बिर कमा सबर, सबर का जैसा कि सबर किया बड़े बड़े रसूलों ने। क्या मतलब? अल्लाह पाक जल्ल शान फरमाते हैं मेरे हबीब तेरी हड्डियां खत्म हो जाए, मेरा नाम न छूटे, जान चली जाए, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने पत्थर खाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मार खाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने मार खाई, दाऊद अलैहिस्सलाम ने मार खाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मसाइब झोले, काली कमरी वाले मार खाता जा, मेरा नाम तेरे रब पर आता जाए, आता जाए। इसी तरह हज़रात सहाबा किराम ने कमाल कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इन हजरात ने दुख उठाए। 3 सहाबी ईसाई बादशाह के यहाँ गिरफ्तार करके लाए गए, मैदान जिहाद से गिरफ्तार हो गए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हुजूर के शागिर्द हैं, हुजूर के मुरीद हैं, हुजूर के मुक्तदी हैं, हुजूर के मानने वाले हैं। अब काफिर की तो आदत होती है ना फंसाने की। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़ा सहाबी है, इन तीनों में ईसाई बादशाह ने सामने खड़ा करके कहा अब्दुल्ला अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत का इनकार कर दे, तो मैं तुझे अपनी आधी रियासत का मालिक बना दूंगा। देख लो आज जमीन का क्या भाव है, आधी रियासत दे दूंगा सिर्फ कलमा इनकार कर दे। शुक्र है उत्थे ना होए, नहीं तो आची जरूर हाथ मार लेना सी। सल्लम ने वादा फरमाया है वो तेरी पूरी रियासत से 100 गुना बड़ी होगी। हम ईमान खराब तेरी पूरी रियासत से 100 गुना बड़ी होगी। हम
ایمان خراب کر کے آپ بھی ریاست کیوں لے؟ ہم تو اتنے بڑی جنت لیے بیٹھے ہیں. وہ کہنے لگا اچھا چلو تمہیں زمینوں کی کیا قدر؟ ہاں تم مسجد نبی میں رہنے والے ہو، تمہیں کیا پتا زمین کتنی قیمتی شے ہوتی ہے. عیسائی بادشاہ نے دوسرا تصویر کا رخ پلٹ کر دکھا دیا. کہنے لگا اللہ کا مانو، تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے حسین ہو، صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی تمہاری حسین ہے. آؤ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دو، میں اپنی شہزادیاں تمہیں دے دوں گا. شہزادیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تمہارے گھروں میں چاندنے ہو جائیں گے، تم دیکھو گے حیران ہوگے، اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے میری شہزادیاں. اب آپ اپنے معاشرے پہ نظر ماریں کہ اگر آج کوئی کہے تو بتلاؤ ہم میں سے پیچھے رہنے والا کون ہے؟ میرے خیال میں اگر ایک کی دعوت کی جائے، ایک کو کوئی دعوت دے بلائے تو لاکھوں پہنچ جائیں گے، لاکھوں پہنچ جائیں گے. ابھی میں حاضر ہوں، مگر یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے ہیں. انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کلمے کے بدلے میں جس جنت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تیری شہزادیوں سے کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوگی جو ہمیں وہاں حوریں ملیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی. کلمہ چھوڑ کر ہم تیری شہزادیوں کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو بھی تیار نہیں. چاہے ہمیں نہیں چاہیے. جائیداد کا، نوابی کا، رئیسی کا لالچ دیا صحابہ نے، وہ نہ مانا. حسن جمال کی دعوت دی، وہ نہ مانی. اب تیسرا ایک اور طریقہ ہے ڈرانے کا، دھمکانے کا، مارنے کا، خوف دلانے کا. لگا پکڑے لے چلو میدان میں، ابھی ٹھیک کرتے ان کا دماغ. لے گئے، تانبے کی دیگ چڑھا دی آگ پہ. جب وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پروانے کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دیا. اس نے تو نہ کسی پیر فقیر کی دعائی دی، وہ تو کسی طرف نہ گیا. تاریخ شاہد ہے اللہ والے کی کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی. مگر صحابی کہتا ہے جو باہر بچے ہوئے دونوں جوان کہتے ہیں جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی. جان کر بھی کلمہ نہ چھوڑا. تمہیں تو کوئی جلانے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک عورت اٹھ کر اتنا سا کہہ دیتی ہے پرانی بڑھیا، ہاں ہاں تیرا بچہ تندرست نہیں ہوگا جب تک فلاں جگہ جا کر تو قبر کو نہیں چاٹے گی، قبر کا طواف نہیں کرے گی، وہاں جا کر یہ چیز نظر نہیں کرے گی. ایک عورت کے کہنے پر ایمان کا بیڑا غرق آج لوگ کرتے ہیں. اور یہ صحابی حضور کا شاگرد ہے، حضور کا دیوانہ، حضور کا مرید ہے، حضور کا مقتدی ہے. جنگ کرا مگر توحید کا دامن نہ چھوڑا. اب دو نوجوان پیچھے ہیں باہر. سوچا کرو چاروں طرف بڑے بڑے آوازیں سنتے ہو رات دن، تجزیہ کیا کرو. اللہ نے دماغ دیا ہے کھوپڑی میں.
کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مسجدوں سے آواز کیا آ رہی ہے. فیصلہ کیا کر, انصاف کیا کر, سوچ و بچار کیا کر. دو نوجوان جو باہر رہ گئے, اب حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ دونوں کھڑے ہو کے روتے کہ ہائے ہائے آ گیا وقت ہمارا بھی نمبر لگے گا بھائی. اب علماء کرام نے لکھا ہے وہ دونوں اللہ والے روئے نہیں, گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہوئے, بلکہ مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے, کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو, جو چیز میدان جہاد میں نہ ملی الحمدللہ شہادت کا اللہ پاک نے یہاں انتظام کر دیا. گھبرانا نہیں, اب انشاءاللہ ایک دوسرے کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. وہ نہ گھبرائے. نبی کی زبان پر, نبی کے فرمان پر, سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ان کو کتنا یقین تھا. انہیں معلوم تھا کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے. چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں شہید آئے گا, خداوند کریم فرمائیں گے جا جنت میں, تو وہ خوش نہیں ہوگا. فرمائیں گے جا تجھے اتنے حوروں دے دیے, اتنے حوریں دے دی, اتنے غلمان دے دیے, اتنے باغ و بہار دے دیے, اتنا یہ دیا, اتنا وہ دیا, چلا جا. وہ خوش نہیں ہوتا. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود پوچھیں گے کہ تو مانگ, پھر کیا مانگتا ہے؟ تو کہے گا الہی مجھے تو تجھ سے بہت بڑی امید تھی کہ بہت بڑا اجر دے گا. آپ تو مجھے حوروں اور قصوروں اور غلمانوں میں ان میں تڑپا رہے ہیں, جنت کے باغوں بہار میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں. اور تو کیا مانگتا ہے؟ کہتا الہی تیری ذات کی قسم, تیری الوہیت کی قسم, تیری آبرو کی قسم, تیری شان جلالی کی قسم, جو مزہ تیرے راہ میں سر کٹانے میں آیا وہ جنت میں کہاں, وہ حوروں میں کہاں, وہ غلمان میں کہاں, وہ جنت کے بالا خانوں میں کہاں. اگر میری مانگی ہوئی مجھے دولت ملے تو کم سے کم مجھے 100 مرتبہ پیدا کر, میں 100 مرتبہ تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ پھر اٹھاؤں. إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا میرا عرض کرنے کا منشا اور غرض یہ ہے کہ خداوند کریم نے جتنی نفرت اور پسندیدگی کا اظہار شرک سے کیا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں. اور آج یہ وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے, بڑھتی جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, اب میں تمہاری بولی میں بات کروں گا. عورت ہے اللہ والے کا اور کناٹ کنجری کا, عورت ہے اللہ والے کا اور ٹھہر وہاں بدماشی کا, عورت ہے ایک اللہ والے کے نام کا اور وہاں کئی کئی دن تک اتنا زنا ہوتا ہے, اتنی بدکاری ہوتی ہے کہ اتنی چکلے میں نہیں ہوتی. تو کیا قیامت کے دن یہ اللہ والا سب کا دامن نہیں پکڑے گا؟ وہ ظالموں میری قبر پہ قرآن نہ پڑھا, بیٹھ کر درود شریف نہ پڑھا, میرے لیے مغفرت کی دعا نہ کی, میرے پاس بیٹھ کر تم نے وظیفے نہ کیے, کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈھول کی سرنگی میری قبر پہ بجانا؟ اور ایک اور بات عرض کروں اخیر میں آپ سے, آپ ذرا سوچیں کہ لیجے پہ ہاتھ رکھ کر, یہ جتنے ڈھولک سرنگی بجانے والے ہیں یہ اپنی ماں کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے؟ اپنے باپ کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے؟ اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے کیوں نہیں بجاتے؟
یہ جتنے قوالی شریف کرنے والے ہیں نا، قوالی شریف، یا اپنے رشتے داروں کی خبروں پہ بیٹھ کے کیوں نہیں بجاتے؟ اور بزرگوں کا نام تمہیں ملا ہے، بزرگوں کی خبریں سننی ملی ہے۔ چنانچہ اس کا اثر آپ کو پتا کیا ہوا پھر؟ جب ہم نے قرآن مجید چھوڑ دیا، ہم پڑ گئے غزلوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے قوالیوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے ڈولوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے طرح طرح کی بنائی ہوئی چٹل اور بکواس کے پیچھے، تو دشمنوں نے خدا کے قرآن کو جلانا شروع کر دیا۔ 17 شہر ہے پاکستان میں جہاں اللہ کے قرآن کو آگ لگائی گئی۔ قرآن کے وارث دنیا میں ہو، کوئی آگ لگا سکتا ہے؟ توبہ! اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو یہ ہمارے اخبار شور مٹا دیتے۔ ہندوؤں نے قرآن کی توہین کر دی، ہندوؤں نے قرآن کی بے ادبی کر دی، سکھوں نے یوں کر دیا، چوروں نے یوں کر دیا، ہندوؤں نے یوں کر دیا۔ اب مسلمان جلاتے ہیں پاکستان، میں کافر کیسے کہوں؟ ابھی دوسرا ہفتہ ہے کہ گلگشت کالونی میں ایک مسجد میں قرآن جلا دیا گیا۔ کون پوچھے، کون کرے؟ اگر حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کسی بند کمرے میں بھی کرے، اس کا بھی حکومت کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن قرآن جلانے والوں کا حکومت کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ناکام پولیس ہے، ناکام محکمہ جات ہے، اور آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا کہ قرآن کریم جلانے والوں کو سزا ملی ہو۔ سزا کیسے ملے؟ ہم خود چاہتے ہیں کہ قرآن ادھر ادھر ہو جائے تو جان پہ چھٹے، ہر وقت مولوی قرآن 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 کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے مطالبہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کہتا مجھے ہاتھوں میں اٹھانے والے، پھر اٹھانا، پہلے میرا یقین پیدا کر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہو، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جو میری نہیں میں ان کا نہیں۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہوں میں تو۔ اب جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں مانتے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں جو آسمان سے اترا تھا۔ جڑا قرآن آسمانوں لگتا سی نا، ان کو تو بکریاں کھا گئی، اسے بکریاں کھا گئی، اسے تم جلا دو جان چھڑ جائے گی۔ عقائد ہے، اعمال تو جب ہو گیا، آج اعتقاد بگڑ گیا، عقیدے بگڑ گئے، یقین بگڑ گئے۔ کوئی لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ کئی مرتبہ لوگوں کو گھوڑے کے آگے جھکا ہوا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پچھلے سال شیخ پورے میں 10ویں محرم کو تو لوگ گھوڑا نکالتے ہیں، 12 ربیع الاول کو ڈاچی نکالتے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کون سے مہینے میں شیخ پورے میں کھوٹا ہی نکال دیا۔ اندازہ لگا، کھیل بنا رکھا مذہب کا۔ جناب دیکھ لیں کہ چاروں طرف پٹائی ہو رہی ہے ہماری، اور ابھی اور ہوگی۔ کیوں؟ نہ ہم سنبھلیں گے، نہ باز آئیں گے، نہ اللہ کی نصرت آئے گی۔
ورنہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صحابہ کرام 3 گئے، پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا، پورے ملک کے لشکر کو مار مار کے سیدھا کر دیا۔ یہ سارے کالی جیٹ حضرات جانتے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ طارق بن زیاد کون تھا، اور ان سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا، فرمایا فاصبر کما صبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتا جا، مار کھاتا جا۔ طائف میں پتھر کھائے، احد میں زخم کھائے، 13 سال مکے میں پتھر کھائے، رات دن مصیبتیں اٹھائی، حسین چہرہ زخمی ہوا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ او لوگوں، تو اس نبی کا امتی ہے جس نے کئی دن پٹے چبائے، مگر اللہ پاک پھر بھی فرما رہے کما صبر اولو العزم من الرسل، اتنا صبر کر جتنا نوح علیہ السلام نے کیا تھا، جتنا کہ فلاں نبی نے کیا تھا۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح پر کامیابی ہوتی ہے۔ تو میری تو ایک ہی منشا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کرے یہ کلمہ دل میں اتر جائے، یہ کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس جائے، اولاد کے سینوں میں بس جائے، عورتوں کے گھروں میں دلوں میں کلمہ کر جائے، جوانوں اور بوڑھوں، افسروں اور ذمہ داروں، تاجروں اور مزدوروں، تمام کے زبان پر کلمہ ہو، دل میں کلمہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے سارا بدن تیرا ہے اور یہ دل کی کوٹڑی میرے لیے خالی رکھا کر۔ شرک کی لعنت سے بچا کرو، شرک بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے شرک، اور آدمی پھنس جاتا ہے، مقدمے میں تنگ ہو گیا نا، ہو میاں اور ایسی دستے ڈالوں وہی میں کر فلانا مزار ہے نا، ہاں جی بس پوری راتیں اٹھے بیٹھ جا، کام پار ہے بابے ہوئی، تیرا کام اسی ویلے کر دیں گے۔ یہاں تک عقیدے میں فساد ہے۔ ایک مرتبہ پاک پٹن شریف سے گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی آپ، میں نے کہا وہ سنا تو ہے، کہنے لگا مسئلہ دسے، میں تو پوچھ لے، اب یہ دسا بابے کا درجہ بنا یا ابو بکر صدیق کا درجہ بنا؟ میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں جتنا بڑا تو نے مسئلہ پوچھا ہے، تو ہی بتا۔ کہنے لگا ابو بکر صدیق تو چھڑا صحابی ہویا نا، بابا بابا ہوئے گے، وہ تو ہویا نا میرا صحابی جو آخری کالی کملی والے کی جھولی میں سویا ہوا ہے۔ اگلا مہینہ انشاءاللہ زندہ رہے میں اور آپ پھر سناؤں گا آپ کو کہ صدیق اکبر کون تھا، لیکن عقیدہ دیکھیں آپ، اور سارا لوگا کہنے لگا بلے بلے بلے، آگے بابا بابا ہو گئے۔ بتاؤ یہ بابوں کو کہاں لے کے جائیں؟ خود بابے کو کندھے پہ اٹھایا، خود بابے کو قبر ہزاروں لاکھوں میں مٹی کے نیچے دفن کیا، پھر بھی صبر نہیں آیا، اوپر اور چھت بنائی اور پتھروں سے بند کیا۔ ہمارا ایک مولوی ہے ضلع جنگ کا، بڑی عجیب بات کیا کرتا ہے، آپ کو بھی سنا تو برا نہ ماننا، کہتا ہے جب اللہ میں حکم دے گا نا سارے اپنی قبر کچی قبروں والے یوں کر کے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، حضور حاضر ہے، فرماؤ کیا حکم ہے؟ اگر قیامت آ گیا کہ چنگا جی آ گئی تھا، اگر جتنے یہ پتھر تلے سٹے پہنے میں انہوں 100 سال تو سر رگڑیں گے لگتی بات نکلوا۔ امید کرتے ہیں آپ نے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سن لیا ہوگا۔
شرک کے موضوع پر یہ بیان تھا۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کو نجس کہا ہے، یعنی پلید کہا ہے، اور دوسری یہ کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر ہماری موت اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ جو لوگ قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل اعلان حق ٹیم پر نئے ہیں، ان دوست حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے، اور قاری صاحب کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے لازمی دعا کریں۔